بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آدمی اپنی زندگی کا اصل مقصد متعین کر کے بس اصل توجہ اس کی طرف کرے۔ نہیں تو ہم کام کرتے ہیں بہت سارے اور بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن ہمارا اصلی کام کیا ہے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں؟ ہماری زندگی کا اصلی مقصد، جیسے آدمی کہیں جاتا ہے، کسی کام سے جاتا ہے، پھر وہاں اور بھی کام کر کے آتا ہے، لیکن اصل توجہ کس پر دیتا ہے؟ اسی کام پر جس کے لیے وہ گیا تھا۔ طلبہ جاتے ہیں باہر اسکول کالج وغیرہ میں پڑھنے کے لیے، تو وہاں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں اور دوسرے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اپنا اصلی کام اور اپنا اصلی مقصد کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ پڑھائی کو، تعلیم کو، چونکہ گئے ہی ہیں اسی لیے۔ اب رہا کھانا پینا وغیرہ، کیونکہ جب تک وہ نہ ہو تو پڑھائی نہیں ہو پائے گی، اس لیے کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن اپنا اصل کام پڑھائی کو سمجھتے ہیں، تعلیم کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں ایمان والے بندے کو اپنی زندگی کا اصل مقصد طے کر کے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے ہم کو خود اپنا مقصد متعین کرنے کا نہ حق ہے نہ ضرورت ہے۔ جس ذات نے ہم کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجا، اس نے پہلے ہماری زندگی کا مقصد متعین کر رکھا ہے۔ تو اس پر اصل توجہ دیں۔ اور ظاہر ہے بات یہ ہے کہ مومن بندے کو خود مقصد متعین کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جبکہ خالق کائنات نے خود ہی مقصد متعین کیا کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اصل مقصد اللہ کی بندگی، اور یوں ہماری ساری زندگی ہی بندگی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہم کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات متعین ہے۔ حتیٰ کہ کھانا پینا اور کھانے پینے کے لیے جو ہمارا ذریعہ معاش ہو، اس کے لیے بھی شریعت نے اصول متعین کیے، ضوابط متعین کیے۔ جبکہ خالق کائنات نے خود ہی مقصد متعین کیا کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ یوں تو مسلمان کی ساری زندگی ہی بندگی ہے، اس لیے بندے مومن کی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکام خداوندی اور پیغمبرانہ ہدایات موجود ہیں۔ اس لیے بندے مومن کی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکام خداوندی اور پیغمبرانہ ہدایات موجود ہیں، جن کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہر مسلمان کو زیب دیتا ہے۔ ایمان والا بندہ ہو کر جس طرح جی چاہے کمائے، جس طرح جی چاہے خرچ کرے، جس طرح اور جو جی چاہے کھائے، جو جی چاہے پیے، جو جی چاہے پہنے، جہاں جی چاہے جائے، جس کے ساتھ جی چاہے تعلق جوڑے، یہ مسلمان کی شان نہیں، کیونکہ مسلم کہتے ہی ہیں فرما بردار کو، مسلم فرما بردار۔ تو ہر مسلم، ہر مومن کو چاہیے کہ بار بار سوچے کہ یہ مسلم کا نام میرے اوپر فٹ آتا ہے کہ جیسے ہم کپڑا بناتے ہیں، ٹوپی بناتے ہیں، جوتا منگواتے ہیں، تو پوری کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے بدن پر کیا آوے، فٹ آوے۔ اگر ذرا سی کمی بیشی ہوئی تو ہم بعض مرتبہ اس کو پہنتے ہی نہیں، حالانکہ لباس کا اصل مقصد تو حاصل ہو جاوے گا۔ لباس کے دو مقصد ہیں، ایک ہے ستر عورت
اور ایک لباس زینت بھی ہے اور سردی اور گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. لیکن جب تک ہمارا فیرن ہمارے اوپر فٹ نہیں آتا، کرتا پاجامہ فٹ نہیں آتا، ٹوپی فٹ نہیں آتی، تو ہم اس کو پہنتے نہیں، حالانکہ ایک ضرورت کی چیز ہے. تو ہمارا جو نام ہے ایک ہے الگ الگ نام، عبداللہ، عبد الرحمن، خالد، فلاں اور فلاں. ایک ہم سب کا مشترکہ نام مسلم. تو یہ مسلم نام ہم پر فٹ آتا ہے کہ نہیں، اس کو بار 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 انسان کیا کرے، سوچے. یوں تو مسلمان کی ساری زندگی ہی بندگی ہے، اس لیے بندے مومن کی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکام خداوندی اور پیغمبرانہ ہدایات موجود ہیں، جن کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہر مسلمان کو زیب دیتا ہے. تاہم رب کائنات نے کچھ احکام اپنے ایمان والے بندوں اور ایمان والی بندیوں کے لیے ایسے بھی ہی مقرر کیے ہیں جن کا مقصد ہی بندگی ہے، جن کا مقصد ہی عبادت ہے، اور بغیر کسی دنیوی غرض کے، اور انہی احکام کی بجا آوری ہی تخلیق انسانی کا اصل مقصد ہے. باقی جتنے کام ہیں اسی فریضہ بندگی کی تحصیل اور تکمیل کے لیے ہیں. تو اصل مقصد ان احکام کی بجا آوری ہی ہے جن کو رب کائنات نے بطور عبادت و بندگی مقرر فرمایا ہے. تو پھر بندہ مومن انہی احکام کی بجا آوری میں سستی کرے اور ان کو بے دلی سے ادا کرے، یہ بندگی کے شان کے خلاف ہے. بندگی کی شان تو یہ ہے کہ جب اصل فریضے بندگی کا موقع آ جائے تو سراپا ذوق و شوق اور اخلاص اور حضور بن کر زندگی کا اصل مقصد سمجھ کر ادا کرے. مثلا نماز ہے، بس اس استحضار کے ساتھ نماز ادا کرے کہ میری زندگی کا مقصد ہی نماز ہے، اور پھر اپنی طرف سے اچھی طرح سے نماز ادا کرنے کی کیا کرے، کوشش کرے. اب جتنا بھی ہو سکے بندے کو کوشش کا مکلف بنایا گیا. جب بندے نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے قبولیت کی انشاءاللہ. خصوصاً نماز جو بندے مومن بندے اور بندی کے لیے رب کائنات کی طرف سے اظہار بندگی کے لیے مقرر کردہ فریضہ ہے. وہ فریضہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ساری ایسی چیزوں کی پابندی لگائی جو دوسری عبادات میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت متعین کیا، اور خصوصاً مردوں کے لیے جگہ اور اجتماعیت مقرر کر دی کہ باجماعت ادا کریں. کیفیت متعین کر دی کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، اور یہ بھی متعین کر دیا کہ اس نماز کے ذریعے رات دن میں کم از کم 5 مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو کر مخصوص افعال اور مخصوص اقوال اور مخصوص نشست و برخاست کے ساتھ اظہار بندگی کریں. اور روز بلاوا ہوتا ہے، اور ان مذکورہ 5 مرتبہ میں کم از کم اتنی مرتبہ ہمارے سامنے سراپا بندگی بن کر کھڑا ہونا ہوگا. اتنی مرتبہ بصورت رکوع ہمارے سامنے جھک کر مخصوص الفاظ کے ساتھ ہماری پاکی اور عظمت کو بیان کرنا ہوگا. اتنی بار ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر بزبانی قال اور بزبانی حال اپنی انتہائی پستی اور ہمارے انتہائی علو اور بلندی کو بیان کرنا ہوگا. اور اتنی دیر سراپا ادب بن کر بصورت قعود مخصوص الفاظ میں ہمارے ہی لیے ہر طرح کی قولی، فعلی اور مالی عبادت و بندگی کا اظہار اخلاص اور استحضار کے ساتھ کرنا ہوگا. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کر دی، متعین کر دی. مثلا دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. اور رکعت کتنی ہیں؟ فجر کی فرض 2، ظہر عصر کتنی ہو گئی؟ 10.
مغرب کتنی ہوگی اور عشاء کے فرض 4، تو کتنی ہو گئے 17 رکعتیں فرض ہیں. ان 17 رکعتوں میں سجدے کتنے ہیں؟ 34 سجدے. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے کہ ہر بندے مومن کو، ہر مومن بندے کو ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا دن میں 34 بار لازمی ہے، اور اس کی خلاف ورزی بہت بڑا جرم. یہ اللہ کی طرف سے متعین. یہ تو صرف فرائض، جبکہ واجب وطر وہ بھی فرض کے قریب ہے، اور پھر سنتیں، خاص کر جو سنتیں مؤکدہ وہ اور اس کے علاوہ. تو یہ سارا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ متعین ہے. اور یہ بھی متعین کی کہ نماز کے ذریعے دن رات میں کم از کم 5 مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو کر مخصوص افعال، اقوال اور مخصوص نشست و برخاست کے ساتھ اظہار بندگی کریں. یہ اللہ نے لازم قرار دیا ہے. اور روزانہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ہر مسجد سے کیا آتا ہے؟ بلاوا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یہ کوئی معمولی یہاں اگر کہیں اعلان ہوتا ہے مسجد میں وغیرہ، ذرا سا کوئی معمولی سپاہی آ کر اعلان کرتے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہاں خالق کے کائنات کا منادی روزانہ ندا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اور صبح کے وقت جب انسان گہری نیند میں ہو اور بسترے کے چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا ہو تو اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. تو اللہ کی طرف سے بلاوا ہو، اور روزانہ بلاوا ہو، اور ایک طرف سے بلاوا نہ آوے، ہر طرف سے بلاوے کی آواز. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آوے اور بندہ ہو کر ٹس سے مس نہ ہو. یہاں اگر ہمارا والد ہم کو بلائے، ہماری والدہ ہم کو بلائے، اور پھر 1 بار 2 بار 3 بار بلانے کے باوجود ہم اپنی جگہ سے ہلیں نہ، ہم ان کو کوئی جواب ہی نہ دیں، تو بتائیے والد پر کیا گزرے گی؟ ابھی آپ لوگوں میں سے اکثر کو احساس نہیں ہوگا، چونکہ ابھی آپ میں بہت سو کے بچے نہیں ہیں. جب آپ بڑے ہوں گے اور آپ کی اولاد ہوگی، پھر آپ کی اولاد کو آپ پکاریں، اور پھر آپ کی اولاد آپ کی پکار کی کوئی اہمیت ہی نہ دیں عملاً، تو اس وقت آپ پر کیا گزرے گی؟ اس وقت آپ کو پورا اندازہ ہوگا. ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. اس وقت آپ کے والدین کو اندازہ ہوتا ہوگا جب آپ اپنے والدین کی پکار پر بے رخی اختیار کرتے ہیں اور کوئی جواب ہی نہیں دیتے، ان کی بات مانتے ہی نہیں. حالانکہ آپ کے والدین، ہمارے والدین، وہ ہمارے خالق و مالک تو نہیں، پیدا کرنے والے اللہ ہیں، لیکن بہرحال ماں باپ ہیں، ہمارے وجود کا ظاہری ذریعہ بنے ہیں. اور جو اطاعت شار اولاد ہو، اپنے والدین کی فرما بردار اولاد ہو، وہ تو ماں باپ کی پکار کو بھی کبھی انتظار نہیں کرتے، بلکہ اگر کسی وقت کسی طریقے سے اندازہ ہو گیا اس وقت ہمارے والد صاحب ہمارے بارے میں ان کا یہ جی چاہ رہا ہے، ہم کو ان کا منشا معلوم ہو، تو فوراً ان کے کہے بغیر ہی اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں خالق کی کائنات، مالک کی کائنات، جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، ہم زندگی کی ایک سانس میں اس کی قدرت کے محتاج ہیں، اس کے علم کے محتاج ہیں، اس کے ارادے کے محتاج ہیں. یعنی ہر معاملے میں، ہر چیز میں اس کے ہم کیا ہیں؟ محتاج. اور وہ ہم کو بلا رہا ہے، اور ہم تس سے مس نہ ہوں. اس سے زیادہ بے مربتی اور اس سے زیادہ ناقدری کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ناقدری سے بچائے. اور یہ بھی متعین کیا ہے کہ اس نماز کے ذریعے رات دن میں کم از کم 5 مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو کر مخصوص افعال، رکوع، سجدہ، قیام، قعود، اور مخصوص اقوال، کبھی قرآن پاک پڑھا جا رہا، کبھی تسبیحات،
کبھی تکبیر، کبھی تحمید وغیرہ، اظہار بندگی کریں، اور ان مذکورہ 5 مرتبہ میں کم از کم اتنی مرتبہ ہمارے سامنے سراپا بندگی بن کر کھڑا ہونا ہوگا کہ جتنی دیر سورہ فاتحہ اور جتنی دیر اس کے ساتھ چند آیتیں ملائی جائیں اتنی دیر ہماری بارگاہ میں کھڑا رہنا ہوگا۔ یہ کس نے متعین کیا؟ اللہ نے متعین کیا۔ اور یہ بھی متعین کیا جب یہ کام پورا ہو جائے اب ہماری بارگاہ میں جھکنا ہوگا، اور اتنی دیر کم سے کم جھکا رہنا پڑے گا، اور اس جھکنے کے دوران یہ ان الفاظ کے ساتھ ہماری تسبیح، ہماری تعظیم کرنی پڑے گی، اور پھر کھڑا ہونا ہوگا، اور پھر ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہوگا اظہار بندگی کے لیے۔ یہ اللہ نے متعین کیا ہے۔ اتنی مرتبہ بسوئے رکو ہمارے سامنے جھک کر مخصوص الفاظ کے ساتھ ہماری پاکی اور عظمت کو بیان کرنا ہوگا۔ اتنی بار ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر بزبانی قال اور بزبانی حال اپنی انتہائی پستی اور ہمارے انتہائی علو اور بلندی کو بیان کرنا ہوگا، اور اتنی دیر سراپا ادب بن کر کہتے نا تیاد نہیں، سراپا ادب، آنکھ بھی نہیں اٹھاتے، بصورت قعود یعنی اتحیات کی حالت میں مخصوص الفاظ میں ہمارے ہی لیے ہر طرح کی قولی، فعلی اور مالی عبادت و بندگی کا اظہار اخلاص اور استحضار کے ساتھ کرنا ہوگا۔ پڑھتے ہیں نا ہم التحیات للہ، ساری قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے، والصلوات ہے نا، ساری بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے۔ اسی اور اتنی دیر سراپا ادب بن کر بصورت قعود مخصوص الفاظ میں ہمارے ہی لیے ہر طرح کی قولی، فعلی اور مالی عبادت و بندگی کا اظہار اخلاص اور استحضار کے ساتھ کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذریعے متعین کر دی۔ پھر جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا عمومی اعلان فرمایا کہ تمہارے لیے پیغمبر کریم علیہ السلام کی مقدس مبارک زندگی میں کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ وہاں خود بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طرح نماز پڑھو، یہ ارشاد فرما کر نماز کے دوران اس کی طرف خصوصی توجہ فرمائی۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر بندہ مومن اس بات کی کوشش کرے، وہ نہیں چلتی وہ گھڑی، ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر بندہ مومن اس بات کی کوشش کرے کہ جب بھی ان احکام میں سے کسی حکم کی بجا آوری کا موقع آ جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے محض عبادت اور اظہار بندگی کے لیے مقرر فرمایا ہے تو پوری توجہ اور مقصد زندگی سمجھ کر ادا کرے، خصوصاً نماز کی ادائیگی کے وقت مذکورہ بالا باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ کیا بج گیا؟ نماز کتنے بجے؟ عشاء؟ پتہ نہیں۔ ہاں یہ مفتی تقی صاحب حضرت تھانوی کے ہیں ملفوظات۔ ایک صاحب نے حضرت والا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میرا ایک مرض جو سب سے بڑھ کر ہے وہ کم ہمتی ہے کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے کیا کہا کہ میرا ایک مرض جو سب سے بڑھ کر ہے وہ کم ہمتی ہے
کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ جواب میں حضرت نے لکھا جتنا بھی ہو سکے وہ بے کیے ہوئے کی ندامت سے مل کر محروم نہ رہنے دے گا۔ کتنی اچھی بات تھی۔ انہوں نے کیا لکھا کہ میرا سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ وہ کم ہمتی ہے، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا جتنا بھی ہو جائے، جتنا بھی وہ بھی بے کیے ہوئے کی ندامت سے مل کر محروم نہ رہنے دے گا۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ یعنی ہم نے نماز پڑھنی شروع کی اور پوری کوشش کی، جتنا ہم سے ہو سکا وہ تو کر لیا، اور جو نہ ہو سکا اس پر کیا ہے؟ ندامت۔ تو کہنے یہ دونوں، ایک تو جو ہو سکا وہ کر لیا، اور جو نہیں ہو سکا اس پر کیا ہے؟ تو یہ جو ہو سکا وہ اور یہ جو ندامت ہے، یہ دونوں مل کر محروم نہ رہنے دے گا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ ان صاحب نے اپنا جو مرض لکھا وہ حقیقت ہم میں سے تقریباً اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور کم ہمتی کا شکوہ رہتا ہے۔ حضرت کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ ضرور سمجھ لیں کہ کام کرنے کی ہمت نہ ہو سکنا یہ دو قسم پر ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنے فرائض اور واجبات کو ادا کرنے ہی کی ہمت نہیں رکھتا۔ مثلا نماز فرض ہے، اب اس فرض کو ادا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی، یا مثلا روزہ فرض ہے لیکن روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ اس کا علاج تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے ساتھ زبردستی کرے اور زبردستی کر کے اس فرض کو انجام دے، اگرچہ اس کام کے کرنے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن زبردستی اپنے آپ کو کھینچ کر لے جائے۔ یہ حال گناہوں سے بچنے کا ہے۔ جو سری اور کھلے گناہ ہیں ان میں بچنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مستحضر رکھے، اللہ کے عذاب کو سوچے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور کرے اور زبردستی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے اور دور کرے۔ لہذا فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب اور گناہوں سے پرہیز کرنے میں ہمت نہیں ہو رہی تو اس کا علاج ہے کہ زبردستی کرے، چاہے جان چلی جائے نماز نہیں چھوڑنی، چاہے جان چلی جائے گناہ نہیں کرنا ہے۔ میں تو یہ فرض ادا کروں گا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ زبردستی کرے، چاہے جان چلی جائے چاہے کچھ ہو جائے، میں تو یہ فرض ادا کروں گا اور اس گناہ سے بچوں گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نسخہ نہیں جو انسان کو گھول کر پلا دیا جائے۔ جسے بخار آ گیا دوائی پلائی، بخار اتر گیا، کمزوری آ گئی کوئی طاقت کا وہ کی گولی کھلائی تھوڑی تو قوت آ گئی۔ کہنا ایسا نسخہ کوئی نہیں کہ وہ تم کو گھول کر پلایا جائے اور خود بخود ہمت ہو جائے گی، بلکہ زبردستی۔ نماز فرض ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں۔ زبردستی نفس کو تیار کرو نماز پڑھنے کے لیے، زبردستی تیار کرو نفس کو کس سے؟ گناہ کو چھوڑنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نسخہ نہیں جو انسان کو گھول کر پلایا جائے اور اس کے نتیجے میں فرائض اور واجبات خود بخود ادا ہونے لگیں، ایسا نہیں۔ ہاں جب بندہ لگا رہے گا تو پھر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے لیے شریعت طبیعت بن جائے گی۔ یعنی ابتدا میں جب تک نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے زبردستی کرو، نماز کے عادی بن جاؤ، پھر آہستہ 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 نماز کے اعتبار سے شریعت کیا بن جائے گی؟ طبیعت۔ یعنی پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے جان بوجھ کر نماز کے ترک کو۔ جن کو اللہ نے نماز ان کی توفیق عطا فرمائی ابتدا میں تو ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہوگا، لیکن اب اگر وہ یعنی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ فرض فجر کی نماز ان سے کیا ہو جائے قضا، سوچ ہی نہیں سکتے۔ کوئی اگر زبردستی ان کو چھڑوانا چاہے تو آمادہ نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی چلتا رہے۔
لیکن ابتدا میں حضرت نے کیا فرمایا کہ زبردستی کرو اپنے آپ کو نماز پڑھو، زبردستی کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، پھر آہستہ آہستہ ہمت ہو جائے گی اور ایمان والے بندے کے لیے شریعت کیا بن جاتی ہے؟ طبیعت۔ اب نماز جو نمازی ہیں ان کے لیے نماز طبیعت بن گئی ہے، وہ تو بغیر نماز کے زندہ رہنے کا ہی تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک آدمی کھائے بغیر زندہ رہنے کو سوچ ہی نہیں سکتا، تو اسی طرح ایک ایمان والا بندہ جس کے لیے شریعت کیا بن چکی ہے؟ طبیعت، وہ نماز کے بغیر جینے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ حال تلاوت کا، یہ حال دوسرے اعمال کا ہے، اور اس کے نتیجے میں کہہ رہے اس کے علاوہ کوئی ایسا نسخہ نہیں جو انسان کو گھول کر پلا دیا جائے اور اس کے نتیجے میں فرائض اور واجبات خود بخود ادا ہونے لگیں اور ہمت تو استعمال کرنی پڑے گی۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ کہ ایک آدمی جو اپنی بساط اور طاقت کی حد تک صرف فرائض واجبات ادا کرتا ہے اور وقت پر نماز ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، گناہوں سے حتی الامکان پرہیز کی کوشش کرتا ہے، البتہ نوافل اور اذکار کی ہمت نہیں ہوتی، جو معمولات مقرر کر رکھے ہیں ان کی پابندی ہو پا رہی، کسی دن معمول پورا کر لیا، کسی دن چھوڑ گیا، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ اذکار اور زیادہ نوافل ادا کروں، لیکن اس کے لیے ہمت نہیں ہو پاتی۔ تو یہ سوال ایسا شخص کر رہا ہے کہ میرے اندر کم ہمتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ فرائض، ذکر اور اذکار زیادہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو اس شخص کا جواب دیتے ہوئے حضرت نے کیا فرمایا؟ جتنا بھی ہو جائے وہ بے کیے ہوئے کی ندامت سے مل کر محروم نہ رہنے دے گا، یعنی جتنا ہو سکے گا اتنا کر لو، اور جو نہیں ہو سکا اس پر کیا ہوگی؟ ندامت۔ تو دونوں مل کر، لیکن یہ کس بارے میں؟ یہ فرائض کے بارے میں۔ فرائض تو فرائض ہیں، اس کے چھوٹنے کا ایمان والا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے طبیعت کو شریعت اور شریعت کو ہمارے لیے طبیعت بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی صحیح بندگی کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔